الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحابہ یا حبیب اللہ۔ ربیع الاول شریف اپنی برکتیں لٹا رہا ہے اور الحمدللہ ربیع الاول شریف یہ وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس میں تمام کائنات عالم کے سردار رحمت مجتبیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اب ولادت کے اعتبار سے میں مختصراً حدیث پاک کا سہارا لوں گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی آیا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو اکثر پیر شریف کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ مسلسل پیر شریف کا روزہ رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فیہ ولدت، کہ اسی دن میں پیدا ہوا اور اسی دن مجھ پر وحی نازل کی گئی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا کہ اس دن میں پیدا ہوا اس بات پہ دلالت کرتا ہے، حالانکہ روزہ رکھنا یہ عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، نماز پڑھنا جیسے عبادت ہے، تو میرے آقا کا روزہ رکھنا، صحابی کا سوال تھا کہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اس پہ میرے آقا یہ جواب دیتے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اس وجہ سے کرتا ہوں، لیکن مصطفیٰ کریم کا جواب دینا کہ اس میں میری ولادت ہوئی، یہ اس بات پہ دلالت تھا کہ تمام فرائض انسانیہ کہ جو انسانوں پر فرض کی گئی، جو مکلفین پر جو چیزیں بھی فرض کی گئیں، تمام فرضوں سے بڑھ کر جو فرض ہے وہ نبی رحمت کی ولادت ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی ذات گرامی اگر دنیا میں نہ ہوتی تو کائنات عالم میں رب کریم کا فرمانا میں کسی کو پیدا نہ کرتا۔ تو پتہ یہ لگا کہ سرکار علیہ السلام کی ولادت سب سے اعلیٰ ہے اور سب سے افضل ہے، تمام عبادت کی اصل میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، جیسے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اسی تاجور کی ہے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے ہمیں شریعت کے تقاضوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، جلوس میلاد میں شرکت کرنی چاہیے، محافل میلاد بنانی چاہیے۔ اس کے علاوہ کثیر وہ نیکیاں کہ جیسے اسی حدیث پاک سے ہی ہے کہ ولادت کی خوشی میں مصطفیٰ کریم نے روزہ رکھا، تو ہمیں بھی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں زیادہ سے زیادہ عبادات اور نوافل اور نیک کام کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ من الشیطان الرجیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر علیہ السلام کو تمام جہانوں کے لیے رحمت کائنات بنا کر بھیجا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین اسوہ ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے منع ہو جاؤ۔ یہ ماہ مبارک ربیع الاول کا مہینہ، اس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت، اللہ کے نبی علیہ السلام کا دنیا میں آنا دور جہلیت کی تمام رسموں کو ختم کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں آئے تو ہر قسم کی جاہلانہ رسومات، ہر قسم کے کافرانہ یعنی نظامات تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی آمد کے بعد ان تمام رسموں کو، تمام رسومات کو ختم کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا کردار، آپ علیہ السلام کا مقام اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان، یہ اس دن سے ہے کہ جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے۔ میں زیادہ بات نہیں کرتا، یہ مختصر وقت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ شان اور مرتبہ ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام لوگوں کا کس قدر خیال رکھتے تھے کہ ایک بڑھیا عورت جو اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر گندا پانی گھر کا جمع کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے اوپر پھینکا کرتی تھی، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام گزرے اور وہ عورت نہ آئی، اس نے وہ پانی نہ پھینکا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے
ان کو جمع کر کے اس عورت کا پتہ کروایا تو وہ عورت بیمار تھی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی عیادت کے لیے گئے, اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے, اور وہ عورت کیا کہتی ہے کہ اس شخص کے اوپر تو میں پانی پھینکا کرتی تھی اور یہی میری بیمار پرسی کے لیے میری عیادت کے لیے آیا ہے. تو وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے پتہ نہیں تھا یہ اتنا پیارا اور یہ اتنا سچا نبی ہے جس کی شان اور مقام اتنا ہے اور اس کا اخلاق اتنا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اور بھی بہت واقعات ہیں, اور ایک یہ بھی رسم تھی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں آئے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جاہلانہ رسموں کا خاتمہ کیا, اس کے اندر ایک رسم یہ تھی کہ وہ لوگ زندہ بچیوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر کے عورتوں کو ایک مقام دیا. یہ بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی محفلیں منعقد کریں, جلوس کریں, جو بھی کسی قسم کے پروگرامات کریں, اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اور ان کے کردار کو ضرور لوگوں تک پہنچائیں تاکہ آنے والے لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام یہ ہے. میں آخری اپنا شعر پڑھ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مصور کھینچو نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, مصور کھینچو نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر حکم محمدی ہو ادھر سر جھکائی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعد ولا نبي صلی اللہ علیہ وسلم. ربیع الاول کا مہینہ ہے. اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہوئی. آپ کی تشریف آوری, آپ کی آمد کل امت مسلمہ کے لیے, ہر کلمگو کے لیے اللہ کا سب سے بڑا انعام اور احسان ہے. اس جہاں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انعامات اور احسانات کیے ہیں اپنے بندوں پر, سب سے بڑا عظیم احسان اور انعام اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ہے, آپ کے مبعوث ہونے کا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت بالکلیہ اتفاقاً ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے. باقی ولادت باسعادت کے تاریخ میں محدثین کا, مفسرین کا کچھ اختلاف رہا ہے. بعض نے 9 ربیع الاول کو ذکر کیا ہے, بعض نے 8 کا ذکر کیا ہے, اور اکثر نے 12 ربیع الاول کا ذکر کیا ہے. جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال مبارک, آپ کا دنیا سے جانا, وہ بالاتفاق 12 ربیع الاول کو ہے. اب یہ 12 ربیع الاول کا دن, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کا دن کس طور پہ منایا جائے, تو یہ اس طور پہ منایا جائے کہ زیادہ سے زیادہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو ہم بیان کریں, نبی کی سیرت کو بیان کریں, نبی اور صحابہ اکرام کے واقعات کو بیان کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. بغیر اس کے ہمارا ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت نہ رکھیں. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے زیادہ محبت رکھنے والے تھے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے. غزوہ احد کے میدان میں, احد کے موقع پر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے جب جسم کو دیکھا گیا تو آپ کے جسم میں ایک بھی عضو سلامت نہیں تھا. نبی کا دفاع کرتے کرتے آپ چینی ہو گئے تھے. تو وہ ہم سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنے والے ہیں اور رکھنے والے تھے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اسلام, جو اجازت, جہاد کی اجازت سے پہلے وہ بار بار نبی علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے یا رسول اللہ, مشرکین نے, کفار نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے, آپ ہمیں جہاد کی اجازت دیجیے. اس سے پہلے بھی وہ
مشرکین پر اور یہود نصارہ جو کافر تھے ان پر نظر رکھتے تھے، ان کی سازشوں پہ، اس لیے وہ بار بار نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اجازت چاہی کہ یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو جہاد کی۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی صحابہ اکرام آئے ان صحابہ اکرام کا طریقہ وہ نبی علیہ السلام کے تعلیمات پہ عمل کرنا تھا، اور یہی درس ہمیں اسلام دیتا ہے، یہی درس ہمیں قرآن دیتا ہے۔ ہم عید میلاد النبی کے موقع پر یعنی 12 ربیع الاول کے موقع پر ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ یہ دن ہم نبی کی تعلیمات کے موافق گزاریں، اور اپنی اس اسلامی زندگی کو، نبی کی تعلیمات کو صرف ربیع الاول کے ساتھ خاص نہ کریں، بلکہ باقی 12 مہینے 11 مہینے بھی ہم یہ کوشش کریں، ہر کلمہ کو، ہر مسلمان یہ کوشش کرے کہ وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات پہ زندگی گزارے، اور اپنے بچوں کو بھی نبی کی سیرت کے حوالے سے تعلیم دیں، نبی کی حسب نسب، نبی کے اخلاق اور کردار، اس کے بارے میں اپنے بچوں کو بھی تعلیم دیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی تعلیم دیں، اسلامی تعلیمات سے ان کو آگاہ رکھیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جو بڑے لوگ تھے، جو مذہبی لوگ تھے، علماء تھے، اطباء تھے، حکماء تھے، وہ اپنے بچوں کو باقاعدہ سیرت کی کتابیں پڑھایا کرتے تھے، نبی کی سیرت پڑھایا کرتے تھے، صحابہ اکرام کی سیرت پڑھایا کرتے تھے، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے بچے یعنی وہ جیسے ہم اپنی اولاد کو جانتے ہیں ویسے پھر وہ نبی کی سیرت کے بارے میں علم رکھتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام کے نسب حسب کے بارے میں آپ کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی 4 پشتوں تک نبی علیہ السلام کے سلسلے نسب کو یاد رکھنا یہ باعث اجر اور ثواب ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ باقی ہم کوشش کریں کہ ایسے مواقع پہ ہمارے کسی قول سے، ہماری کسی فعل سے کسی مسلمان کو اذیت اور تکلیف نہ ہو۔ آج مجھے اسکول میں ایک بچے نے یوں بتایا کہ سر ہم ایک علاقے میں ہمارا جانا ہوا اور پھر 1.5 گھنٹے ہم اس تکلیف کے ساتھ، ہمارے ساتھ مریض بھی تھے، ہم روڈ پہ کھڑے رہے، لوگوں نے آگے راستہ بند کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات وہ اذیت دینا نہیں ہے۔ اگر ہم جلسہ کریں، ہم جلوس کریں، ہم نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے کوئی اجلاس رکھے تو وہ اس کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کرے جہاں مخلوق کی خدا کو اذیت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کی اصل روح سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.